سکتے ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھو۔ ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ جتنے بھی بندے باہر کھڑے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ بلند ترین صلوات۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ومن ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ کوشش کرو اس سے بلند پڑھ سکتے تو اس سے بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغن معہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، صلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَہْلِ بَیتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاہِرِینَ الْمَعْصُومِینَ الَّذِینَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْہِیرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی فرش عزا کی اس نوکری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ جتنے عزاداران مظلوم کربلا اس عزت والے دربار میں چل کے تشریف لائے ہیں، امام حسین بادشاہ کی پاک اماں ان میں سے کوئی بھی خالی واپس نہ جائے۔ بھائی جان ہاتھ اٹھائیے گا۔ میرے اللہ جتنے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیحائے کربلا کا واسطہ مالک شفائے کلی عطا فرما۔ جتنے مومنین بے گھر ہیں مالک انہیں گھر عطا فرما۔ جتنے مومنین پریشان ہیں مالک پریشانیاں دور فرما۔ اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جو میرے یاد ہے، جو میرے یاد نہیں، امکان کی مالکن تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ فیصل بھائی اور ان کے بھائیوں کا، بچوں کا، بزرگوں کا، علاقے والوں کا یہ اہتمام مالک اپنی دربار میں قبول و منظور فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے بھی بے وارث ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ کوشش کرو اس سے بلند پڑھ سکتے ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھو۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ وہ جو جوان بھائی جان پیچھے بیٹھے ہو مہربانی کر کے بھائی جان آپ آگے آتے ہیں۔ اگر حسین بادشاہ کی مجلس میں بھائی جان آپ چل کے آ گئی ہیں، جب آگے نشستیں خالی ہیں، یا جو 7 بچے بیٹھے ہیں ان کو سب کو بھائی جان آگے بلا کے ذرا قریب کر کے بٹھائیے۔ بزرگ چاہے بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے ہیں وہ ٹھیک بیٹھے ہیں، لیکن جو جوان تاکہ یار مجلس کا ماحول بہتر بن جائے، صرف 1-2 دن ہیں اور اس کے بعد آپ کو سلام کر جائیں گے۔ بھائی جان آگے آ جائیے۔ صلوات پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ کوشش کرو پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ دیکھیں نا بزرگ کوشش کر کے تو وہ ادھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں، حالانکہ میں نے ان کا بنتا نہیں آنا، بے شک بزرگ جہاں بیٹھے، لیکن جوانوں سے بھائی جان میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ مجلس کے دروازے میں اندر آ جائیں تو اگر آگے جگہ خالی ہو تو وہ جو ذاکر ہوتا ہے وہ آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ پیچھے بیٹھ جائیں گے کیمرے کے پیچھے ویسے چہرے نہیں نظر آتے، ارے پتہ نہیں اتھے کوئی 4-5 اے سی لگے نے جڑے بندے اتھے روز بہ جاندے، تو ذرا آگے آ کے بیٹھا کریں گے تاکہ جلدی ماحول بن جائے، تاکہ چند گزارشات آپ کے حوالے کرنے ہو۔ ذاکر بیچارہ کی کر سکتا ہے، اس منت ہی کرنی ہوندی، ترلا ہی کرنا ہوندہ ہے، اور دے بیچارہ دے واسطے جی کچھ نہیں ہوندی۔ صلوات پڑھ دے مل کے بلند آواز۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ محمد والے محمد کے حصار ولایت و رحمت میں
نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں، اور چوکھیاں والو اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائے کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو ولی ہوتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے سننے کے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو نظر باد سے محفوظ رکھیں۔ آج 9ویں دن کی مجلس ہے، 9 محرم، 1 محرم سے لے کر تقریباً آج 9واں دن ہے، اور میری سوچ سے زیادہ اچھا بھجن آپ سن رہے ہیں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی، لیکن حسین وہ بادشاہ ہے جو آپ سوچتے ہو سوچنے سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ اتنا خوبصورت انداز سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے، میں کہتا ہوں، بالکل میرا دل جیت لیا، میں بالکل راضی ہو گیا ہوں، میں بالکل مطمئن ہو گیا ہوں۔ پہلا جملہ میں پڑھتا ہوں، اسی سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ وقت بڑا تھوڑا ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کی دہلیز کے باہر بچھے ہوئے دسترخوان سے بچے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والے گداگر جب چاہیں موسم کی جنبش ابرو کو بدل سکتے ہیں۔ علی کے نوکر بندے آواز دے کے کہتے ہیں کہ علی کا یہ کیا اختیار ہے۔ علی کے نوکروں کا اگر میں آپ کو اختیار بتاؤں نا تو یہ دنیا حیران ہو جائے کہ علی کا اختیار تو بڑی دور کی بات ہے۔ علی تو نبیوں کا مشکل کشا ہے، علی نبیوں کا حاجت روا ہے۔ یہ جو چھوٹی موٹی مشکلات پریشانیاں اگر ہم پہ بن جائے نا تو پھر ہمیں بڑے بادشاہوں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نوکر ہی حل کر دیتے۔ یہ رات بھائی جان میں نے یہ بات کیا ہے کہ اولاد، رزق، زندگی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، ہمیں بادشاہوں کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ نبیوں کی مشکلیں حل کرنے میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں۔ آج آپ نے میرے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اتنا کو بولیے گا کہ آپ نے اتنی جلدی ماحول کریٹ کر دینا ہے تاکہ بھائی کے آنے سے پہلے ممبر میں ان کے حوالے کر دوں جو وقت ہے، تاکہ ہم بھی ڈسٹرب نہ ہوں، ہم بھی پریشان نہ ہوں، اور وہ جو آگے امام بارگاہ میں جہاں مجلس ہے وہ بھی پریشان نہ ہوں۔ علی بادشاہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں، اور یقیناً چوکھیاں والوں سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ علی کو ماننے کے لیے بھائی جان، انکل جی، عالم ہونا ضروری نہیں۔ علی کو ماننے کے لیے مجھے آپ سے دعا مل جائے گی تو میں بالکل راضی ہو جاؤں گا۔ علی کو ماننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے بھائی جان، علی کو ماننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ پوری شیعہ قوم سے لے کر بھائی جان آپ کو میں ایک بات کی وضاحت کر رہا ہوں، شاید آپ کو یہ کوئی بندہ بات نہ بتائے کہ علی کو ماننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سا بندہ ہوگا جس کے پاس زبان ہوگی اور وہ 9ویں دن بھی میرا امتحان لے گا اور چپ کر جائے گا۔ پتہ نہیں ہوں جڑا بندہ مسیح تے ہاتھ رکھ کے ہے نا، جڑا ذاکر دے نال نہیں بولنا، اس بندے دی میں گارنٹی نہیں دیندا۔ جڑا علی دا کھاندا وہ ضرور بولے گا۔ علی کو ماننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ کیا بات بھائی، سارے بولو حیدری، سبحان اللہ۔ علی کو ماننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے۔ اور میری یہ بات یاد رکھنا، کتے سے زیادہ نجس ہے علی کا دشمن۔ بھائی جان ذرا سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں، آپ گراؤنڈ میں نہیں بیٹھے، مجلس حسین میں بیٹھے۔ کتے سے زیادہ نجس ہے بھائی جان علی کا دشمن، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں کتے کو جنت دے دوں گا، علی کے دشمن کو جنت نہیں دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں کتے کو جنت دے دوں گا، علی کے دشمن کو نہیں دوں گا۔ آج کل تو بڑے مولوی ممبروں پہ آ گیا، اور بھائی جان ممبر کا ذاکری پتہ نہیں کس اینگل پہ چلی گئی ہے، پتہ نہیں کس دور پہ رواں دواں ہے ذاکری، اور اللہ کر کے یہ دورہ جلد ختم ہو جائے۔ لیکن جو بھی ہے یہ مولا کا ذکر ہے، میں کوئی جملہ معترضہ نہیں کہنا چاہتا۔ سمندر میں نجس جانور بھی پانی کا نقصان نہیں کرتے، جانور جتنا مرضی نجس ہو وہ پانی کا نقصان نہیں کرتا۔ حسین کی مجلس کا کوئی بندہ نقصان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے وقت کے امام نے۔
کیونکہ اللہ کی اس پوری کائنات میں بھائی جان پاک سیدہ نے اللہ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں ہے. علی کی زوجہ نے، محمد کی بیٹی نے، حسنین کی اماں نے اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے. یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. سبحان اللہ. یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا. میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہوں بھائی جان تاکہ ماحول بن جائے اور آپ لوگ واقف ہیں کہ میں داد کا بھوکا بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو تو میرا دل کرے گا میں تھوڑے کو داد لے لوں گا. ٹھیک ہے؟ جب میرا موڈ بنے گا میں آپ سے داد لے لوں گا. لیکن آج داد لینے نہیں، بڑی خوبصورت باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے ممبر پہ شور آگے، کیونکہ جب بھی میرے مولا کے دربار سے انعام ملا ہے، کسی شاعر کو ملا ہے، مولوی نام کی جنس تو میرے مولا کے زمانے میں ہوا ہی نہیں کرتی تھی. تو جو مولوی اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے ہیں نا، دیبل کو بھی مالک نے مصرے عطا کیا. بندے نے سانو گل سمجھ نہیں آتی. کوبی تستی کو بھی مالک نے مصرے عطا کیا. اور جسے مالک مصرع عطا کریں وہ مصرع نہیں ہوتا بلکہ دل پر وحی ہوتی ہے. بلکہ دل پر وحی ہوتی ہے. بے سے قرآن شروع ہوتا ہے، بے سے لے کے سین تک پورے قرآن میں اللہ نے یہ کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ اے نسل آدم تم مجھے نبی کہو، رسول کہو، حجت کہو. پتہ نہیں کون بولے گا، کون سر مار کے چلا جائے گا. تم مجھے نبی کہو، رسول کہو، حجت کہو، معصوم کہو. اللہ نے کہا اے نسل آدم تمہارا جب بھی میرے ساتھ بولنے کو جی چاہے یا مجھے ولی کہو یا مجھے علی کہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے نہیں مل کے بولو حیدری. آگے آتے جائیے بھائی جان، آگے آتی جائیے تاکہ پیچھے والوں کو جو بعد میں آئیں ان کے لیے آسانی ہو، انہیں مجمع کراس کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یا مجھے ولی کہو، توجہ ہے بھائی جان، یا مجھے علی کو. اب میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا، میں نے کہا پروردگار مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. پروردگار نے کہا پوچھو کیا؟ میں نے کہا پروردگار تجھے منوایا ہے علی نے. میں آکھیا میں داد لین نہیں آیا بھائی جان، میں پورے پاکستان کے مجموع سے اتنی داد لے چکا ہوں کہ میری داد والا کوٹا پورا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نہیں بھی بولیں گے میں کسی اور مجمع سے داد لوں. پروردگار تیری تمام صفاتوں کا مظہر میں علی ہوں. پروردگار تجھے منوایا ہے علی نے. یار پتہ نہیں کون سا شیعہ بندہ ضرور بولے، باقی دی اپنی مرضی ہے. تجھے منوایا ہے علی نے، تجھے سارے مان رہے. میں نے پہلے کہا پتہ نہیں کون بولے گا، کون سر مار کے چلے گا. تجھے منوایا ہے علی نے، تجھے سارے مان رہے. علی کو تھوڑے تھوڑے کیوں مانتے ہیں؟ پروردگار نے کہا اگر تو شیعوں کا ذاکر نہ ہوتا تو میں تجھے جوتیاں مار کے سمجھاتا کہ مجھے حرام زادہ مان سکتا ہے، علی کو حرام زادہ نہیں مان سکتا. کیا بات ہے بھائی، نعرہ سنا مرشد علی کی ذات کا. مجھے حرام زادہ مان سکتا ہے، علی کو حرام زادہ نہیں مان سکتا. میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا بھائی جان. مجھے حرامی مان سکتا ہے، علی کو حرامی نہیں مان سکتا. لو میں اس بی بی کے بیٹے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ صرف میں نے ماحول کو بنانے کے لیے بھائی جان صرف ایک بات کیا، اور میں بڑے خوبصورت مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میرا دل کر رہا ہے کتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ میرا کلیجہ اتنا بڑا ہو جائے اور میں 4 مصرے آپ کی نظر کروں. صلوات مل کے بلند آواز. اجازت ہے؟ ماحول بن گیا. لو آج میرا موضوع ہے صرف بادشاہ حسین کی ذات، جو نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے، جو ولیوں کا بھی مشکل کشا ہے، جو اوصیاء کا بھی مشکل کشا ہے، جو اصحابہ کا مشکل کشا ہے. میں کہہ رہا ہوں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. بالکل میں داد سے بے نیاز ہو کے پڑھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں چوکھیاں والے اتنا خوبصورت بولتے ہیں جیسے لاہور کا بھائی جان مجمع داد دیتا ہے. مجھے داد کی بالکل ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، آپ کا دل مانے تو بولیے گا، اگر ضمیر بولے، خمیر بولے، اگر اندر سے آپ کو دل مجبور کرے کہ یار یہ تو میرے اپنے عقیدے کی بات ہے جو بھائی وضاحت کر رہا ہے، تو ضرور بولنا ہے۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، تھوڑا فضائل پڑھوں گا، زیادہ مسائل پڑھوں گا۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے۔ اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے۔ اسیر لفظ ہوں، بھائی جان مجمع دیکھی جب میں نے بندہ دسی لڑا نہیں بولتا، میں کہوں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ یار پوری مجلس میں چپ کر کے بیٹھے رہنا، یہ 4 مصرے میری مرضی کے مطابق سن لو تاکہ میں آپ کو سلام کرتا ہوا چلا جاؤں۔ میں کہوں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، میں کیا بتاؤں کہ کیسا جڑا اندروں حسین دا نوکر سر چاہے۔ اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، میں کیا بتاؤں۔ چوتھے مصرے پہ نعرہ بھجن مجھے بڑا بلند چاہیے۔ میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے، اور حدیث ام ابیہا سے راز کھلتا ہے، حدیث ام ابیہا سے راز کھلتا ہے، بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اور میں صدقے جاواں جی کراں، سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کو جی۔ اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے، حدیث ام ابیہا سے راز کھلتا ہے، بطول ماں ہو تو بیٹا، صدقے جاواں، بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ اب 3 شعبان کا دن ہے، قصر تطہیر کی حویلی ہے۔ قصر تطہیر کی حویلی میں علی بادشاہ نے حسین بادشاہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ لو جس نے حسین کا آنا سننا ہے، میں نے کہا میں نے پڑھنا ہی حسین ہے، یہ دن ہی پڑھنے کے حسین پڑھنے کے دن ہے۔ میں بھائی جان 4 مصرے پڑھنے لگوں، حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آل محمد کا سارا گھرانہ موجود ہے۔ اب سارے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ علی نے، پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، بھائی جان میں آپ سے دعا چاہوں گا، علی نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا ہوا ہے۔ کیا بات ہے بھئی آپ کو سننے کی، جو بندے پیچھے بیٹھ کے فری میں مجلس سن رہے، بھائی جان کبھی کبھی بول لیتے ہو اب ذاکر کے ساتھ 6 مہینے میں۔ علی نے اپنے ہاتھوں پہ علی اٹھایا ہوا ہے، بلکہ یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ علی نے اپنے ہاتھوں پہ اپنا مقدر اٹھایا ہوا ہے۔ علی نے اپنے ہاتھوں پہ اپنا مقدر اٹھایا ہوا ہے، تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا۔ دارین کے علی نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا ہوا ہے، یہ بات کو ذہن میں رکھنا۔ میں کہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا۔ اللہ مان، اللہ مان، کیا بات ہے بھائی آپ کو سننے کی۔ دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا۔ اور اب میں نے داد نہیں مانگنی، داد سے بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا۔ میں بھائی جان طبیعت سے اندر بالکل مکیا کھڑا، توڑی داد تے توڑی سوڑ سے میں کھلوتا، میں کرو دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا، اور صد شکر کے سجدہ نہیں کر ڈالا، وگرنہ شبیر میں فطرس نے جلی دیکھ لیا تھا۔ اللہ مان، اللہ اکبر، جو ہاتھ اٹھ گئے سیدہ کی خاص عطا ہے بھائی۔ چنگیا ماما دے پتر بولو حیدری۔ دارین کے والی کا ولی دیکھ، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا، صد شکر کے سجدہ نہیں کر ڈالا، وگرنہ شبیر میں فطرس نے جلی دیکھ لیا۔ داد تقریباً سب نے دی ہے، لیکن بھائی جان ایک بندہ بھی پریشان ہے، تو جڑا بندہ حسین دے دربار اچ پریشان ہو، اللہ جانے پتہ نہیں ہوندی پریشانی کتھے لب دی، پتہ نہیں انہوں جا کے کتھے سکون لب دا ہے۔ جس بندے نو حسین دے دربار اچ سکون نہیں لب دا، بھائی جان انہوں پتہ نہیں کتھے سکون لب دا ہے۔ تو میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، حسین کے دربار میں پریشان نہیں بیٹھنا، جو بندہ حسین کے دربار میں پریشان ہو اون تے اونجی شک ہون لگ پیندے۔ پتہ نہیں کی بندہ ہے، کون ہے، کی چکر ہے، کی ریکارڈنگ کرنا ہے۔ لو میں بھائی جان 4 مصرے آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بادشاہ سجاد شام کے بازار میں موجود ہے، اور بادشاہ واضح فرماتے ہیں کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے۔
اب ادھر رہنا. میں نے سرکار سلمان کا فرمان روز آپ کو لیکچر دینا پڑتا ہے, روز آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی جان سرکار سلمان کا فرمان ہے کہ پہلے بندہ عادت کو خراب کرتا ہے, پھر عادت بندے کو خراب کرتی ہے. لو جاگنا, میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. بادشاہ یزید سے آواز دے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے لعنت کرو یزید پہ, بے شمار کرو لعنت یزید پہ کرو, بے شمار کرو. بادشاہ یزید سے آواز دے کر فرماتے ہیں کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. اللہ سے کہہ رہا ہے, بادشاہ آواز دے کر فرماتے ہیں کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. بھائی جان تھوڑی سی آواز تیز کیجئے گا. بادشاہ آواز دے کر فرماتے ہیں کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. اب جس بندے کے دل میں بادشاہ سجاد کی محبت ہوگی وہ بندہ چپ کر ہی نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ بول سکتا ہے یار کوئی بندہ؟ کسی بندی کے کان تک میری بات پہنچی ہے؟ بادشاہ وعدہ کرماتے کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے, جوان بندہ نہ بولیا میں ہوں سر دے آ جانے, مگر کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ اور جب شام کا دربار میں آزان ہوئی نا, علی کی بیٹیوں کا قافلہ بھی موجود تھا, سرکار سجاد بھی موجود تھے. سرکار فرماتے ہیں کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. اب بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. اب بھی پوچھو گے, میری آواز آپ تک آئے گی بھائی جان, یاد رکھنا میری بات. میں کروں کربلا فرش کے سینے پہ سجا دی اس نے. اب بھی پوچھو گے میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ اب بھی پوچھو گے میرے رب نے اتارا کیا ہے؟ اور سجاد نے اذان سنی. سجاد فرماتے ہیں سن کے دربار میں سجاد ازا کہتے تھے اس میں سب نام ہمارے ہیں, تمہارا کیا ہے؟ علمان کیا کہنے بھائی؟ سیدین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے, بولو علی حق, اونچا بولو. سن کے دربار میں سجاد اذان کہتے تھے اس میں سب نام ہمارے ہیں, تمہارا کیا ہے؟ بتاؤ نا کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ جو بھی کیا ہے خدا کے دین میں, خدا کے دین کی خاطر بیٹے دیے ہیں تو حسین نے دیے ہیں. خدا کے دین کی خاطر بیٹے دیے ہیں, حسین نے دیے. لو جو قدیمی عزادار ہیں فضائل کے اندر اگر بھائی جان بندوں کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے نا تو اس سے بڑی انکل جی قبولیت کی نشانی نہیں ہوتی. بیٹے دینا حسین ہی جانتا ہے, چاہے وہ راہب کو دے یا دین خدا کو دے. خدا کے دین کی خاطر خدا کو دے, بیٹے حسین دینا جاتا ہے. لو میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں بھائی جان, آپ کو ایک لقب کا پتہ ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں, آپ کو لقب کا پتہ چل جائے گا. میں کہہ رہا ہوں زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی. جاگنا یار, 2 دن رہ گئے اور میں نے آپ کو سلام کرتے ہوئے چلے جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں زندگی ہے دین میں, جتنے بندے باہر سے ابھی تک آ رہے ہیں بھائی جان انہیں آپ نے بتانا ہے کہ مجلس نہیں جنت سے بہترین ماحول بنا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی, زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی. زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی, زبان میں محنت کر کے کلیجہ ممبر پہ رکھنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی. یہ جتنے غم حسین والے عزاداری والے بھائی جان, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کا کلپ چھوٹا سا بنا کہ شیعہ قوم کو بلکہ پوری دنیا کو آپ نے دکھانا ہے بھائی جان. میں کہہ رہا ہوں زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی, زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی. ایک لقب آپ کو یاد ہے, بچے بھی اس جملے پہ بولیں گے. میں کہہ رہا ہوں زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی, زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی. اگر سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کری. لیکن جڑا بندہ مسیح تے ہاتھ رکھ کے ہے کہ میں ذاکر دے نال نہیں بولنا ہوں دی, میں گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. میں کہہ رہا ہوں زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی, زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی. عظمت تو دیکھیے العما حسین کی, جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین کی. آہا یہ حق ہے بھائی بولنے کا. سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. زندگی تو دیکھیے العما حسین کی, زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی. عظمتیں تو دیکھیے العما حسین کی, جسے نبی نے ماں کہا. بیٹھتے جائیں بھائی جان, مجلس کا ماحول خراب نہ کریں. جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین کی. میں پہلا مصرع آپ کے حوالے کرنے لگوں. جاگنا, جتنی محنت بھائی جان میں نے کی ہے مجھے اس کی قیمت چاہیے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ عقیل بھائی ہم نے ان ہستیوں کو مانا ہے جنہوں نے بھائی جان آج تک دشمن کا حق نہیں رکھا. حسین وہ بادشاہ ہے جس کے دروازے سے دشمن بھی خالی نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا؟ حسین اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے حسین کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پہلا مصرع بھائی جان آپ سے خصوصی دعا چاہوں گا. میں کہہ رہا ہوں حسین مٹی کے گھونگ ذروں کو چھو کے تاب بیان دے دے.
حسین مٹی کے گھونگ کربلا کی زمین پہ بڑے بڑے نبی آئے ولی آئے اسے آباد نہیں کر سکے، حسین نے کیسے آباد کیا؟ مگر حسین مٹی کے گھونگ ذروں کو چھو کے تابع بیان دے دے، حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے دے، حسین توحید کو بچائے، حسین اللہ کو جان دے دے، حسین نو کے سنا کے جاگنا، حسین نو کے سنا کے ممبر پہ آیتوں کو زبان دے دے، وہ اپنے در کے بھکاریوں کو جہان بھر کا کفیل کر دے، وہ اپنے رستے کے ایک پتھر کا نام صبر خلیل کر دے، مجھے میری محنت کا حق دینا، وہ اپنے رستے کے ایک پتھر کا نام صبر خلیل کر دے۔ حسین کا اختیار یہ ہے، وہ بندہ ایڈوانس میں میری طرف سے دعوت قبول کرے جو بولے حسین کا یہ اختیار یہ ہے، نبی کا سجدہ طویل کر دے، اور حسین ایسا سخی جو بانٹے، حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب کو عام کر دے، حسین جس کو سلام کر دے اسے علیہ السلام کر دے۔ آہا کیا کہنے بھائی، اور میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کر رہا ہوں، مل کے بولو حیدر حیدر۔ صدقے جاؤں لو، مجھے میری قیمت مل گئی ہے، میں بالکل راضی ہو گیا ہوں، میں بالکل مطمئن ہو گیا ہوں۔ بھائی جان 4 مصرے میں پڑھنے لگوں اور بڑے خوبصورت مصرے پڑھنے لگوں جو حسین کا دیا ہوا کھاتے۔ اس کے بعد ایک سلام ہے عقیل بھائی، خدا دی قسمیں ممبر دے خلاف میرا ہاتھ تھے، جھوٹ بولنے والا کوڑا ہے، لانتی ہے، خدا دی قسمیں اندر لعنت بے شمار ہے۔ راتی انکل جی میں اسلام آباد، بھائی جان میں نے یہ سلام کے 4-5 اشعار پڑھے ہیں، پتہ نہیں کتنی مجھے داد ہوتی رہی ہے، کتنی دعا ہوتے رہی ہے۔ اسلام آباد والوں کا اپنا معیار ہے، آپ لوگوں کا اپنا معیار ہے۔ لو 4 مصرے میری آنکھوں کے سامنے آ گئے، میں وہ 4 مصرے پڑھ کے 6-7 سلام کے اشعار اور اس کے بعد میں آپ کو سلام کر دوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں انسان کی فطرت میں وفا پال رہا ہے، فریاد کے لہجے میں دعا پال رہا ہے، انسان کی فطرت میں وفا پال رہا ہے، فریاد کے لہجے میں دعا پال رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کریں، انسان کی فطرت میں وفا پال رہا ہے، فریاد کے لہجے میں دعا پال رہا ہے، اور شبیر نے اس ڈھنگ سے پالا ہے جہاں کو دنیا یہ سمجھتی ہے خدا پال رہا ہے۔ کوئی یار جس کا ہاتھ نیچے ہے، کوئی زبان ہے مجھے دکھاؤ جو نہیں بولتی، جو حسین کا کھاتا ہے بولو حیدری۔ لو 10 منٹ میرے رہ گئے، اسی 10 منٹ میں نے آپ کو سلام کرنا ہے۔ جس بندے کے دل کی مسجد میں رسول خدا کی مودت کی اذان ہوتی ہے وہ بندہ سر اٹھائے، ایک بار ہاتھ کو اٹھائے۔ میں کہہ رہا ہوں مظہر ذات خدا شافع محشر ہے حسین۔ میں راتی پھر گال کی تھی کہ میں راتی یہ گال کی تھی، انہوں بڑا چاچا ہے بھائی جان، بڑا سواد آیا۔ میں بھائی جان مصرع پڑھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مظہر ذات خدا شافع محشر ہے حسین، رب کونین کے محبوب کا دل بر ہے حسین۔ جنہوں سمجھ آئیے یارو بندہ سر چاہے، میں کہہ رہا ہوں مظہر ذات خدا شافع محشر ہے حسین، رب کونین کے محبوب کا دل بر ہے حسین۔ میرے سجدوں کو تیری خاک شفا جب سے ملی، حال ان کا کہیں اب پہلے سے بہتر ہے حسین، نہ میں تھکیاں نہ میں بھولیاں۔ بھائی جان میں سچیندہ کھڑا کیڑا بندہ ہے جن کو زبان ہوئے گی اور نہیں بولے گا۔ میں کہہ رہا ہوں مظہر ذات خدا شافع محشر ہے حسین، رب کونین کے محبوب کا دل بر ہے حسین۔ میرے سجدوں کو تیری خاک شفا جب سے ملی، حال ان کا کہیں اب پہلے سے بہتر ہے، جاگی حال ان کا کہیں اب پہلے سے بہتر ہے حسین۔ اور کیا بتاؤں تو ہے کیا، جب تیرا چھوٹا بیٹا 6 مہینے میں رسولوں سے بھی بڑھ کر ہے حسین، معرفت والے فقط اس کو خدا کہتے ہیں۔ جس کا منظر کیمرہ گھمائیں تے میں نے ہاتھ میں کھائیں شالا جڑے نہیں بولتا، معرفت والے فقط اس کو خدا کہتے ہیں۔ جس کا منظر ہے علی اور پس منظر ہے حسین، اور اپنے ہی گھر میں زمانے کو نہیں ملتا یزید، پر زمانے نے یہ دیکھا ہے کہ گھر گھر ہے حسین۔ اللہ مان یہ حق ہے بھائی حسین کا ذکر میں بولنے کا، کیا کہنے بھائی، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ لو ختم ہوگی میری پڑھائی، آخری لفظ، میں چوکھیاں تو خدا دی قسمیں 2000 سال گنا راضی ہیں، میں بہت راضی ہوں۔
بھائی جان بات کو ذہن میں رکھیے گا، میں کروں مظہر ذات خدا شاف محشر ہے حسین، رب کونین کے محبوب کا دلبر ہے حسین، میرے سجدوں کو تیری خاک شفا جب سے ملی، حال ان کا کہیں اب پہلے سے بہتر ہے حسین، اور کیا بتاؤں تو ہے کیا جب تیرا چھوٹا بیٹا 6 مہینے میں رسولوں سے بھی بڑھ کر ہے حسین، اور معرفت والے فقط اس کو خدا کہتے ہیں، جس کا منظر ہے علی اور پس منظر ہے حسین، اور جو بھی چاہے آخری 2 مصرے، جو بھی چاہے پورے عشرے کی آخری 2 مصرے ہیں، اور مجھے دکھی نہ کرنا کہ یار پورے عشرے میں چوکھیاں والوں نے اتنی دادا داد دی اور آخر پہ 2 مصروں پہ چپ کر گئے، میں نے کل تو مسائل بھی پڑھنا ہے، میں کروں جو بھی چاہے، بھائی جان بندہ بھی کھائے جڑے نہیں بولتا، جو بھی چاہے اٹھ کے بولو، داد کا حق ادا نہیں ہوتا، جو بھی چاہے تو جسے چاہے بنا سکتا ہے، تیری ٹھوکر میں زمانے کا مقدر ہے حسین۔ کیا بات ہے بھائی، سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھ۔ جو بھی چاہے تو جسے چاہے بنا سکتا ہے، تیری ٹھوکر میں زمانے کا مقدر ہے حسین۔ بڑا مشکل تھا اکبر کے سینے سے برچی نکالنا، جڑا بندہ آج امتحان لینے لا شاءاللہ اس بندے نے بھائی جان گھر بیٹھ جانا چاہیے سی، انہوں حسین دے ذکر اچھ نہیں آنا چاہیے سی، کیونکہ شریفاں دے غم میں شریف ہی ہائے کر دیں۔ علامہ شیخ محمد مہدی سے کسی نے پوچھا، مولا اکبر کے سینے میں برچی لگی، آپ کی ہائے نہیں نکلی، جڑا بندہ امیر ہے یارو بندہ ہائے نہ بے شک کرے، اکبر کے سینے میں برچی لگی، 9 محرم علی دیاں دھیاں اجڑن والیاں، ہن بھی تینوں کہنا پڑنا یار ہائے کر ماتم کر، اکبر کے سینے میں برچی لگی، آپ کی ہائے نہیں نکلی، مولا قاسم کے ٹکڑے ہوئے، آپ کی ہائے نہیں نکلی، مولا غازی عباس کے بازو قلم ہوئے، آپ کی کمر ٹوٹ گئی، آپ کی ہائے نہیں نکلی، مالک کربلا میں کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ آپ کی ہائے نہیں نکلے گی، یا بی بی اس بندے کو معاف کرنا جو شیعہ ہوا اور اس کا سینے پہ ہاتھ نہ آیا۔ مولا فرماتے ہاں مہدی ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ میری ہائے نکلی، ایک مقام وہ ہے جب میرے اصغر کی گردن میں تیر لگا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، اچھی ہائے کریں یار، ایک وہ مقام ہے جب اصغر کی گردن میں تیر لگا، ایک وہ مقام ہے جب میری 4 سال کی بیٹی مجھے کربلا کے میدان میں، جی اچھا ہائے کرو یار، جب میری 4 سال کی بیٹی مجھے کربلا کے میدان میں ملنے آئی، مہدی تجھے پتا ہے مجھے نہ سنان کے خنجر نے مارا، ہائے کریں یار، مجھے نہ سنان کے خنجر نے مارا، مجھے نہ کھولی کے خنجر نے مارا، مجھے نہ کسی بے غیرت کے چاقو نے مارا، تجھے پتا ہے مجھے کس نے مارا؟ کوئی امیر ہے اس کے حصے کا میں خود ماتم کرتا ہوں، مولا آپ کیوں مر گئے؟ حسین فرماتے مجھے مارا ہے تو سکینہ کے تماچوں نے مارا ہے۔ اللہ مان، سیر تے ہاتھ مارنا یار، علی دی دھی تیری زامن مانجے آگ، ہائے علی دی دھی تیرا ماتم، ہائے میں صدقے جامع، مجھے مارا ہے تو سکینہ کے تماچوں نے مارا ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں عقیل بھائی واحد شہید ہے اصغر، بابا سے رو کے معذرت کر کے کہتے ہیں بابا مجھے معاف کرنا، حسین آواز دے کے کہتے ہیں کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ آواز دے کے کہتا ہے بابا میری گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا، بابا میری گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا، میرے حصے کی ہو گئی نوکری، میں آپ کو سلام کرتا ہوا چاہ رہا ہوں۔ بھائی جان اصغر وہ واحد شہید ہے جس کی نہ قبر ہے، ہائے کرتے ہیں نا، ہائے کرتے ہیں نا، جس کی نہ قبر ہے، جس کا نہ گھر ہے۔ 11 محرم کو بھائی کو بے کفن چھوڑ کے زینب چلی گئی شام، 13 محرم کو یار ہائے کرتے ہیں نا، آج مجھے کسی بندے کا ترلا منت نہ کرنی پڑے، 13 محرم کو عیسائیوں کا قافلہ گزرا، انہوں نے کہا یہ کون ہے، اسے کس نے مارا ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں مسلمانوں نے، کہتا مسلمانوں نے مارا ہے، یہ ہے کون؟ کہتا نبی محمد کا بیٹا، نبی محمد کا بیٹا۔ جب اس نے کہا نا عیسائی کو جوان بندے ماتم ضرور کرنا، کہتا یہ اسی محمد کا بیٹا ہے جس نے کبھی جانوروں کو بھی دھوپ میں کھڑا نہیں کیا۔ کر سکتا کوئی بندہ ماتم جس نے کبھی جانوروں کو دھوپ میں کھڑا نہیں کیا؟ یہ اسی محمد کا بیٹا ہے، یہ اسی محمد کا بیٹا ہے جس نے کبھی دشمن کے بارے میں غلط نہیں سوچا۔ کہتے ہاں، انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، تیرا میرا قیدی امام غبار اٹھا،
غبار کے پیچھے سے سجاد ظاہر ہوا، کہتے آپس میں نہ لڑو، آپس میں نہ لڑو، یا بی بی اسے معاف کرنا جو ماتم نہ کر سکے، آپس میں نہ لڑو، میں اس کے خون کا وارث آ گیا ہوں۔ 70 عیسائیوں کو سجاد نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد یا بی بی مجھے ہمت دینا یہ بندے سارے سر پہ ایک بار ماتم کر سکے۔ سجاد فرماتے ہیں آپس میں نہ لڑو۔ 70 عیسائیوں کو کلمہ پڑھوانے کے بعد 70 عیسائی سجاد کے پاس آ کے منہ پہ ماتم کر رہے تھے۔ سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کی کس غربت پہ ماتم کر رہے ہو؟ یہ آواز دے کے کہتے ہیں تیرے بابا کی غربت پہ ماتم نہیں کر رہے، تیرے بابا کے سینے پہ اتنا سارا گوشت کا ٹکڑا ہے، ہمیں بتا وہ دفنانا ہے یا جدا کرنا ہے؟ سجاد فرماتے ہیں وہ گوشت نہیں، میرے اصغر کی لاش ہے۔ سر تے ماتم، وہ گوشت نہیں، میرے اصغر کی لاش ہے۔ جب شام غریبہ گھوڑے دوڑے، میرا بابا کبھی اصغر کو دائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کی بیٹیاں تمہارا پرسہ قبول کریں۔ آخری لفظ شمر آواز دے کے کہتا ہے حسین کے شہید 72 ہیں، یہ لاشیں 71 کیوں ہیں؟ خدا دی قسم بھائی جان راتی اسلام آباد کو حرام بپا ہو گیا اس جملے تھے۔ آواز دے کے کہتا ہے یہ لاشیں 71 ہیں۔ ایک بے غیرت آواز دے کے کہتا ہے میں نے دیکھا تھا پھپھیوں کے پیچھے، خیموں کے پیچھے پھپھیاں سر پہ پتھروں کا ماتم کر رہی تھی، حسین اصغر کی لاش بنا رہا تھا۔ یار امیر بندہ ماتم نہ کرے، حسین اصغر کی لاش بنا رہا تھا۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں اگر یہ اصغر کی لاش ہاتھوں سے بھی ڈھونڈتے تو ان کو مل جاتی، یار سر پہ ماتم کر دے آنا، اگر یہ اصغر کی لاش ہاتھوں سے ڈھونڈتے انہیں مل جاتی۔ 70 نیزہ برداروں نے کربلا کی مٹی پہ نیزے مارنا شروع کیے، ایک نیزہ انہوں نے ایسا مارا جیسے کسی بے غیرت نے اکبر کے سینے میں مارا تھا۔ ایک نیزے پہ رباب کا پھول ظاہر ہوا، رباب کے پھول کو آواز دے کے کہتا ہے اسے میرے قریب لاؤ۔ جب اصغر قریب آیا اس نے ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا، ایک ہاتھ اصغر کی زلفوں میں ڈالا، اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے اب منہ پہ ماتم کری، اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے یہ وہاں لے آیا عقیل بھائی جہاں اصغر کی ماں کھڑی تھی۔ اصغر کی ماں کے سامنے آگے اس نے اصغر کا سر خنجر سے جدا نہیں کیا بلکہ اس نے اصغر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے آواز دے کے کہتا ہے ایک بار سر پہ ماتم کری انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاش گھوڑوں کے نیچے